بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں مولانا طارق جمیل صاحب کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے علماء میں ہوتا ہے۔ ان کی بات میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ ان کی تبلیغ کا طریقہ ایسا ہے کہ سب لوگ متفق ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں ان کی فالوئنگ سب سے زیادہ ہے۔ مولانا صاحب نے کبھی کسی فرقے کی بات نہیں کی، وہ ہمیشہ دین اسلام کی بات کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہمیشہ حق و سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امریکی سازش کے تحت عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو وہ کھل کر سامنے آئے اور چوروں کی حکومت کے خلاف بات کی۔ کروں میں پاکستانی ہوں، تبلیغ والے سیاست میں نہیں بولتے، لیکن پاکستانی ہوں، ضروری ہے جی، اور پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں۔ کس طرح انسانوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی، کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم بختوں، میں نے تو اولاد ذبح کروا دی اور تم چند ٹکوں پہ تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دی۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل کے اس بیان کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ان کی کردار کشی شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں بھی گھٹیا الزامات لگائے گئے۔ چند روز قبل مولانا طارق جمیل صاحب نے سکھوں کی مقدس جگہ کرتارپور کا دورہ کیا اور سکھ برادری کے ساتھ مذہبی ہم آہنگی کا ثبوت دیا۔ مولانا صاحب کے اس دورے کے بعد ان کے مخالفین کو ان پر تنقید کا جواز مل گیا اور یہ کہہ کر تنقید کرنے لگے کہ کسی مسلمان کا غیر مسلم کی عبادت گاہ پر نہیں جانا چاہیے۔ دوستو، کیا ایک مسلمان کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ پر جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اس ایشو پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی ایک سوال پوچھا گیا، جس کا انہوں نے کیا جواب دیا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a revert sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple. So I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise. He's come to peace conference. So my question is, what I did was for the cause, for a good cause. But I had to go to temple and I was always telling, House Bilani min Shaitanir Rajim. So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, advise not advise, but at least make him understand what this Islam is, and I'm sure he is somewhere and he is listening. بہن کا سوال ہے کہ وہ کیرلا سے ہے اور انگریز میں اور مہارت رکھتی ہے۔ میں بمبئی سے اور میں بھی انگریزی میں مہارت رکھتا ہوں، لیکن مجبوری ہے کیونکہ یہ سوال جو آپ کا سیشن اردو یا ہندی میں ہے تو میں جد و جہد کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پیغام پہنچاؤں اس زبان میں۔ بہن کا سوال ہے کہ چند مہینے پہلے، 2 یا 3 مہینے پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے والد جو ایک اچھے انسان ہیں، جب والد کو اس نے کہا کہ آپ پیس کانفرنس میں آؤ تو والد نے شرط لگائی کہ آپ اگر ٹیمپل میں آئیں گے، مندر میں آئیں گے تو میں پیس کانفرنس میں آؤں گا۔ تو اس کے والد تو پیس کانفرنس میں آ گئے، تو کیا اس نے جو شرط لگائی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ آپ نے اگر اپنے والد کو کہا کہ ٹیمپل میں آپ جائیں گی، ٹیمپل میں جانا غلط نہیں ہے، ٹیمپل میں بت پرستی کرنا، مورتی پوجا کرنا غلط ہے۔ میں بھی کئی ٹیمپل میں جا چکا ہوں، کئی ٹیمپل میں دیکھنے کے لیے ٹیمپل میں کیا ہے۔ تو اگر آپ ٹیمپل جاتی ہے اور مورتی پوجا نہیں کرتی ہے اور دل میں مانتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بت پرستی غلط ہے، تو ٹیمپل میں جانا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ٹیمپل کے سامنے اگر آپ سجدہ کریں گے مورتی کو تو غلط ہے۔ تو اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے والد سے کہ ٹیمپل جائیں گے، بے شک جائیے اس کے ساتھ، لیکن بت پرستی مت کیجیے۔ ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ۔ یو کین گو ٹو دا ٹیمپل بٹ ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ۔ ڈوئنگ آئیڈل ورشپ از رانگ۔ If you believe in your heart that there is one God and idol worship is wrong, going to temple is no problem. تو جب تک آپ بت پرستی، مورتی پوجا نہیں کرتی، آپ ٹیمپل جا سکتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ آپ کے والد سے کچھ بات کہوں تاکہ انشاءاللہ اسے ہدایت ملے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس بہن کے والد سے کہ آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کیجئے، چاہے بائبل کا، چاہے وید کا، چاہے بھگوت گیتا کا، چاہے قرآن کا، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ سارے مذہبی کتاب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور
उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे आपके वेद, जो मैं कह चुका हूं, उसमें भी साफ तौर से जिक्र आता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत है। जैसे मैंने कहा कि श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो मूर्ति पूजा करना हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से भी गलत है। ये कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो मजहबी किताब में नहीं लिखा है। तो मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अपनी किताब का मुताला कीजिए और जो ज्ञान रखता है आपके किताब के बारे में उनसे पूछिए। उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और जो मैं हवाले दिया हूं आप उनसे पूछिए इसकी क्या मानी है। एक मुसलमान कह रहा था, पतला सा टोपी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, कि मूर्ति पूजा गलत है। लिखा है श्वेता उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में। ये क्या सही कह रहा है? आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे ताकि आप भी अपनी बेटी जैसे सही रास्ते पे आ सके।